کہ سہیل صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. حضرت لقمان کون تھے؟ اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. میں انشاءاللہ وضاحت کر دیتا ہوں. سب سے پہلے دل میں رکھ لیجیے گا جو حضرت لقمان کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ حکیم نہیں تھے. یہ اردو والا حکیم جو ہمارے یہاں آج کل مشہور ہے کہ ان کے نسخے بھی مشہور ہیں کہ حکیم لقمان صاحب فرماتے تھے کہ کھانے سے پہلے پیاز کھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا اور 70 مردوں کی طاقت آ جائے گی. یہ جتنے بھی ہمارے یہاں لقمان حکیم کو اردو والا حکیم بنا دیا گیا ہے یہ بالکل فضول باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت لقمان کے حوالے سے بالکل ذکر کیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی تھی. اس حکمت کا کیا معنی تھا وہ میں بتاتا ہوں. یہ اردو والی حکمت نہیں. اردو والی یہ جسے ہم حکیم کہتے ہیں نسخوں والے. اچھا دیکھیے گا سب سے پہلے حضرت لقمان جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا, اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے حوالے سے کہ وہ نبی گزرے ہیں یا نبی نہیں تھے اس بات کے اندر یا نفی کے اندر کوئی بھی چیز ذکر نہیں کی. اور یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اگر کوئی بات مذکور نہیں ہے, اب اگر اس سے ہم کچھ نتائج نکال رہے ہیں یا بعض علماء نکال رہے ہیں تو وہ سب مفہومات کہلاتی ہیں, وہ آراء کہلاتی ہیں. وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. اور جتنی بھی آراء ہوتی ہیں انہیں قرآن پاک کے ساتھ جزمی نسبت بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت کا جو حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ذکر کیا اس کی مراد ہی یہ ہے. ہم ایسی نسبت بالکل نہیں دے سکتے. تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جتنی ابحاث ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی ہیں یا حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں ولی ہیں, یہ جو ابحاث ہیں مفہومات ہیں اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا. اس میں سب سے بہترین بات, سب سے بہترین قول یہی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے انسان سکوت اختیار کرے کہ وہ نبی تھے. اللہ نے کوئی مثبت بات نہیں کی. وہ نبی نہیں تھے ایسی نفی بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے. ہاں جتنا مواد ہمارے پاس تاریخی موجود ہے اس کو اگر دیکھا جائے غور سے تو جو سب سے زیادہ مضبوط بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت لقمان عرب کے اندر یاد رکھیے گا ایک تھوڑا سا طریقہ کار تھا. وہ اپنے آبا پر بڑے فخر کیا کرتے تھے. ان کے بڑے آبا میں سے کوئی بھی کسی کا کوئی کارنامہ مشہور ہو, بہادری مشہور ہو یا کچھ بھی ہو تو اس پر ایک تفاخر ان کا ایک عام طریقہ کار ہوا کرتا تھا. حضرت لقمان جن کا ذکر اللہ کر رہے ہیں یہ عرب میں سے ہی کوئی بڑی شخصیت ضرور گزرے تھے اور عرب والے ان سے واقف بھی تھے اور ان کے جو اچھے کارنامے ہیں وہ ان تک پہنچے ہوئے بھی تھے اشعار کے ذریعے یا باتیں سن کے. اور ان کا ذکر بھی ہر بندہ عرب کے اندر خیر کے ساتھ ہی کیا کرتا تھا. شر کے ساتھ حضرت لقمان کا ذکر عرب کے اندر بالکل متعارف نہیں ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ کفار اور مشرکین کو جب اللہ کی طرف سے دعوت دی جاتی تھی, توحید کی دعوت, اور ظاہر اس پر دلائل قائم کیے جاتے تھے, تو ان کی طرف سے مشرکین عرب جو ہے ان کی وہی دلیل ہوتی تھی کہ ہمارے آبا اس پر ہیں اور ہمیں اپنے آبا پر بڑا فخر ہے. تو ان کے جواب کے اندر پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اگر آبا کا, اور جن کو تم اچھی طرح جانتے ہو, تو انہی آبا میں سے حضرت لقمان بھی تو تھے. وہ پکے موحد تھے. وہ کس انداز کے اندر اپنی اولاد کو بھی تربیت کر رہے تھے, توحید کی دعوت دے رہے تھے, اور کس طرح اللہ رب العزت کے آگے اطاعت کے اندر آپ لگ جائیں, اس کی شکر گزار بندے بن جائیں, تکبر چھوڑ دیں, حق کے آگے ڈٹنے کی نہیں حق ماننے کی کوشش کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے وصیتیں ذکر کی یہ اس لیے ذکر کی کہ تمہارے آبا میں سے یعنی مشرکین کے آبا میں سے لقمان بھی تھے. اور حضرت لقمان جو ہیں ان کا ذکر خیر پورے عرب کے اندر مشہور بھی ہے. تو اگر آبا پر فخر کرنا ہے تو ان میں سے یہ بھی ہیں کہ جن کی آپ تقلید کرنی چاہیے, یعنی جن کی تقلید کرنی چاہیے وہ اصل میں ایسے لوگ ہیں جن کی تقلید کرنی چاہیے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے ہیں, عقلی دلیل دینے کے بعد پھر نقلی دلیل اللہ نے دی ہے کہ آپ ہی کے آبا میں سے حضرت لقمان گزرے, وہ پکے موحد تھے. تو یہ سب سے بہترین بات ہے. باقی وہ بادشاہ تھے بادشاہ نہیں تھے اس پر کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں. ہاں یہ ضرور ہے قرآن پاک کی جو وصیتیں حضرت لقمان نے کی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں, اس سے یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے اپنے معاشرے کے اندر حضرت لقمان کہ جن کو لوگوں کے اندر ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی. لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے. ان کی ایک ویلیو تھی, یہ مانی جا سکتی ہے. وہ کسی بھی حیثیت میں ہو سکتی ہے, وہ کوئی قاضی تھے, وہ کوئی کسی ملک کے بادشاہ تھے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانے. یہ میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے ذکر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. اب حکمت کے اندر حکمت کے 3 سے 4 معنی ہیں اور ہر معنی اپنے اندر ایک نرالا ہی ایک ذوق رکھتا ہے. اور حکمت کے 3-4 معنی کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے, یہ باہم ملتے جلتے مترادف ہی ہیں. مثلا حکمت کا ایک معنی ہوتا ہے فطانت, اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی نایاب اور زبردست سوچ عطا فرمائے کہ اس کی سوچ پھر اس کو غلط فیصلے لینے پر نہ ابھارے, وہ جب فیصلہ کرے تو اچھا ہی فیصلہ کرے. اسے بھی حکمت عربی میں کہا جائے, اسے فطانت کہتے ہیں. اس کے علاوہ عربی کے اندر حکمت کہتے ہیں کہ علم کا درست استعمال. علم جو ہے ظاہر ہے وہ کسی کے پاس بھی ہے, وہ نعمت ضرور ہوتی ہے, لیکن علم کا اگر درست استعمال نہیں کیا جائے گا تو وہ علم نافع ہونے کی بجائے علم ضار ہو جاتا ہے, نقصان دہ ہو جائے گا.
کسی کے بعد دین کا علم آئے لیکن وہ اس کو غلط استعمال کرے. جیسے ہمارے یہاں عموماً مزاج ہے کہ بھائی فلاں کو گالی دی، فلاں کو بد مذہب قرار دے دیا، ایک تکبر پن اپنے اندر ہم لے کر آ جائیں. تو علم کا یہ جو استعمال ہے یہ نافع نہیں ہوتا، یہ مضر ہو جاتا ہے. تو علم کا اگر درست استعمال کیا جائے گا، اس درست استعمال کو حکمت کہا جاتا ہے. علم آ جائے پھر اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ حکمت کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام کے اوپر رکھنا. آسان الفاظ کے اندر جب کسی کو اللہ تعالیٰ علم سے نوازے، پھر اس علم سے جب انسان عملی لحاظ سے اپنے آپ کو رنگ لے اور ہر چیز کو اس کا حق دے، جس چیز کی جو جگہ اس کو اسی مقام پر رکھے، یہ جو سفر ہوتا ہے یہ علم اور حکمت پر مشتمل سفر ہوتا ہے. اس کے علاوہ عربی کے اندر حکمت اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو مقصد کو حاصل کرنا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے جائیں گے، اگر یہ اسباب نہایت اعلیٰ درجے کے ہوں تو یہ ان تمام اسباب کو اس مقصد کے حاصل کرنے تک ان اسباب کو بھی حکمت کہا جاتا ہے. یعنی حکمت برے انداز سے اپنے مقصد تک پہنچنا. یہ جتنے بھی معنی میں نے ذکر کیے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں سمجھے گا کہ ان میں کوئی تغیر ہے، حکمت کے سبھی معنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا، تو حکمت کا یہ معنی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے لقمان کو حکیم سمجھ لیا گیا اور بہت سے نسخے ان کی طرح منسوب کر دیے گئے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جو اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی فائدہ کرتا ہے، اور جو ناشکری پن کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ غنی، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا، واز کرتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں ان کے پاس نقلی دلیل کوئی موجود نہیں. یعنی کوئی آسمانی صحیفہ ایسا موجود ہو کہ جس نے شرک کی ترغیب دی ہو، ایسا کوئی نقلی دلیل موجود نہیں. عقلی دلیل بھی ان کے پاس کوئی نہ نقلی دلیل ہے، نہ عقل کے کچھ مضبوط استدلال پیش کر کے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اللہ کے لیے شریک ہونے لازمی ہیں، ضروری ہیں، ہونے چاہیے ہیں. لہذا شرک جو ہے وہ ایسی چیز ہے جب اس پر نہ نقل ہے نہ عقل ہے تو یہ چیز کو ہمارا دین بالکل پسند نہیں کرتا. اس کے بعد پھر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یا بنیا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کیا میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اس کو ضرور لے آئے گا. اللہ بہت لطیف ہے اور خبیر ہے. یعنی انسان لاکھ چھپ کر کے کوئی کوشش کر لے، گناہ کر لے، اللہ سب سے باخبر ہے. بروز قیامت ہر عمل سامنے آ جائے گا. انسان کہیں پر بھی آسمانوں کے اوپر چلا جائے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ مخفی نہیں. جس وقت اللہ رب العزت نے سب کو حساب کتاب کے لیے اٹھانا ہے، ہر نیکی اور برائی تنہائی میں کی ہوئی، چھپ کے کی ہوئی سامنے آ جائے گی. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کا قیام کرو. وامر بالمعروف، لوگوں کو نیک بات کا حکم دو. وانہا عن المنکر، گناہوں سے روکو، منکر سے روکو. واصبر علی ما اصابک، اور اس راہ میں جب تم لوگوں کو نیکی کی دعوت کر رہے ہوگے، گناہوں سے روک رہے ہوگے، اس راہ میں تمہیں جو مصیبتیں آئیں گی، واصبر علی ما اصابک، اس پر صبر کرنا. ان ذالک من عزم الامور. لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنے چہروں کو پھیر نہ لینا. یہ جو درس ہے نا، یہ اشارہ کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کی جو حضرت لقمان ہے اور ان کے بیٹے ہیں، ان کی اپنی قوم کے اندر بڑی حیثیت تھی. اس لیے عربی کے اندر یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب ایک شخص مرجع ہو، یعنی لوگ ان کے پاس کثرت سے آتے ہوں اور میں نے ان سب سے ملنا ہے، تو ظاہر ہے میں اچھے اخلاق کے ساتھ ملوں، ان کی پریشانیوں کو سنوں، ان کی پریشانیوں کو دور کروں. اور لوگ میرے پاس آ رہے ہوں، اپنی مشکلات لے کر آ رہے ہوں، پریشانیاں لے کر آ رہے ہوں، اور میں سیدھے منہ سے بات ہی نہ کروں اور میں تکبر برا منہ ان سے پھیرنا شروع کر دوں، تو یہ ایک اخلاق سے بھی گری بات ہے، تکبر کی نشانی ہے. تو یہ جو عربی میں جملہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ لوگوں کے لیے مرجع بنا ہو. تو یہ وصیت دلالت کر رہی ہے واضح طور پر کہ حضرت لقمان جو بھی تھے، لیکن ان کی اپنی قوم کے اندر ایک ایسی حیثیت تھی کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے. اس لیے یہ جملہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس بھی لوگ آیا کریں مسائل کے حل کے لیے، کوئی پریشانی لے کر، اچھے اخلاق، اچھے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرنا، چہرے پر تکبر نہیں لانا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دے دی ہے تو اس عزت سے آپ سمجھ لیں کہ میں کوئی شے ہوں اور زمین پر اکڑ کے آپ چلنا شروع کر دو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ نہ کسی مختال کو پسند کرتا ہے نہ فخور کو پسند کرتا ہے. مختال کہتے ہیں جو اپنے آپ کو فن خوان سمجھنے لگ جائے، فخور کہتے ہیں جو تکبر کرنے لگ جائے. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی رفتار میں میانہ روی رکھنا. وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو بھی پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور بہت بری آواز ہے جب گدھوں کی آواز ہوتی ہے. یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے
یعنی کہ انسان کے سامنے اگر کچھ افراد بیٹھے ہیں تو میں نارمل بات کروں جو ان تک آواز بآسانی جائے، اچھی بات. میں چیخ کے بات کروں گا تو بری چیز ہے. اور یہ بات عموماً اس لیے کی گئی کہ عرب کے اندر بہت سے قبائل کے اندر یہ رواج تھا کہ جس کی اونچی آواز ہوتی ہے وہ اس اونچی آواز کو فخر سمجھا کرتا. وہ کوشش کرتا تھا میں اتنی اونچی آواز میں بات کروں کہ تاکہ میں تھوڑا سا اس میں تکبر کا عنصر آئے. یہاں بھی اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب لوگ آئیں مسائل کے لیے، آواز بھی اپنی آستہ رکھنا، چال بھی اپنی آستہ رکھنا، چہرہ بھی اچھا رکھنا، ان سے ملتے ہوئے چہرہ بھی اشاش بشاش ہو آپ کا، تکبر کا عنصر آپ کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو کریں. اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں اس لیے ذکر کی کہ اہل عرب اچھی طرح جانتے تھے، ذکر خیر کرتے تھے حضرت لقمان کا جو ان تک خبریں ملی. اللہ نے فرمایا اپنے آبا کو تم یاد کرتے ہو اور ان کی تقلید کرتے ہو، اگر کرنی ہی ہے تو اپنے آبا میں سے ایسے لوگوں کی تقلید کریں جن کا ذکر ہر کوئی کر رہا ہے. یہ برے لوگ نہیں تھے لیکن وہ توحید پر بھی قائم تھے. یہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا. باقی یہ بحث ہے کہ وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے، اس میں کوئی نتیجہ ہم نہیں نکال سکتے، سکوت رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.